السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے آج کی چند اہم خبروں پر۔ جموں کشمیر کے ضلع سری نگر کے جوہارا نگر علاقے میں منگل کے روز ایک آگ لگنے کے واقعے میں ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس DSP زخمی ہو گئے۔ حکام نے سری نگر کی نیوز ایجنسی کشمیر.com کو بتایا کہ اینٹی کرپشن بیورو ACB کے DSP ہلال احمد زخمی ہوئے جب ان کا حکومتی رہائشی مکان جوہارا نگر سری نگر میں آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی کے باگا علاقے میں PMG روڈ کے قریب ایک گاڑی الٹنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 خصوصی پولیس اہلکار SPOs بھی شامل ہیں۔ حکام نے نیوز ایجنسی JKNS کو بتایا کہ ٹیمپو صبح تقریباً 9:30 پر چشانہ سے ماہور جاتے ہوئے PMG روڈ باگا کے قریب الٹ گیا۔ سری نگر پولیس نے 2024 میں کیس FIR نمبر 136/2024 کی تحقیقات کے دوران ایک بڑی بین ریاستی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں 29/8/22 NDPS ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ تحقیقات کے دوران بینک ٹرانزیکشنز اور کمیونیکیشن ریکارڈ سے حاصل ہونے والے شواہد کی بنیاد پر 2 اہم منشیات سپلائز راجو گپتا بریلی اتر پردیش اور محمد ابرار بنج پورہ دہلی کو مقامی منشیات فروشوں کو منشیات فراہم کرنے والے بڑے ذرائع کے طور پر شناخت کیا گیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی JKP کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے آج وقت ترمیمی بل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی اکثریت میں ہے وہ بل کو اپنے مطابق چلائے گی۔ الطاف بخاری نے مزید کہا جو توقعات تھیں وہی ہوا ہے۔ انہوں نے مسلم ذاتی قانون پر اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ذاتی قانون میں کتنا مداخلت کی جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں مسلم ذاتی قانون کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ نے ایک 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے، جب گوٹلی گنڈ گاؤں میں 27 افراد جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں یرکان کے شکار پائے گئے۔ ایک حکم نامے کے مطابق، جس کی ایک نقل کشمیر نیوز آبزرور KNO کے پاس موجود ہے، ٹیم ممکنہ وجوہات، روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ ٹیم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گاؤں کا دورہ کرے گی اور اس ماہ کے آخر تک پرنسپل GMC اننت ناگ کے ایک ایکشن پلان جمع کرائے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز آرٹیکل 370 کی اہمیت پر زور دیا، جسے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کے حقوق اور شناخت کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت بل درگاہ میں دعا کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کو مقامی ملازمتوں کے تحفظ اور کشمیر، جموں اور لداخ کے عوام کے حقوق کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے متعارف کیا گیا تھا۔